ناظرین کرام، آپ کو ایک بار پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ علماء کرام کے ساتھ ہماری نشست ہوتی ہے روزانہ قریباً اسی وقت۔ ظاہر ہے سیگمنٹ کے ٹائم کم و بیش وہی ہوتے ہیں، اب وہ سحر کے ٹائم کے ساتھ ساتھ کچھ منٹس کا فرق آتا رہتا ہے، کم و بیش یہی وقت ہوتے ہیں۔ میں اس لیے بھی کہا کہ کافی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ٹائم تو بتائیں کون سا سیگمنٹ کتنے بجے شروع ہوگا، تو بس کم و بیش یہی ٹائم ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق 4:15 بج رہے ہیں، اب اس میں آپ 2-3 منٹ پلس کر لیں، مائنس کر لیں، چونکہ سحر کا ٹائم اوپر نیچے ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے قریباً اسی وقت ہماری یہ نشست ہوتی ہے علماء کرام کے ساتھ۔ آپ لوگوں کے سوالات، علماء کرام کے جوابات، ٹیلی فون نمبر آپ کی اسکرینس پر آتا رہے گا۔ آپ بہت سارے سوالات بھیج بھی رہے ہیں، ہم شکر گزار ہیں۔ آپ ویڈیو کی صورت میں یا وائس نوٹ کی صورت میں سوال بھیج سکتے ہیں اور ہم ان کے جوابات انشاءاللہ علماء کرام سے لینے کی کوشش کریں گے۔ جناب قبلہ مولانا کمیل مہدوی صاحب، مولانا عمران بشیر صاحب، مفتی سہیل صاحب، مفتی عامر صاحب تشریف فرمائے، میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ بس بغیر کسی مزید تمہید کے پہلے سوال کی میری اگر تھوڑی سی آڈیو بڑھا سکیں بڑھائیے گا جی، پہلی آواز سنائیے گا، پہلا سوال سنائیے گا۔ ہم روزے کی حالت میں شوگر ٹیسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کہ ہمارا روزہ نہ ٹوٹ جائے؟ صحیح، آپ فقہ جعفریہ کے عنوان سے بتائیے گا۔ پہلے کر سکتے ہیں، شوگر ٹیسٹ میں مسئلہ نہیں۔ اگر اوائڈیبل ہو، یعنی ایک ہوتا ہے کہ ارجنٹ کرنا ہی ہے، ایک ڈاکٹر کا ابھی چاہیں تو ابھی کرنا ہے، چاہے افطار کے بعد، پھر بھی اختیاری حالت میں بھی کر سکتے ہیں؟ پھر بھی کر سکتے ہیں، وہ بلڈ کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا، وہ بلڈ نکال کے ہاں فقہ جعفریہ کے مطابق کر سکتے ہیں۔ بلڈ ڈونیٹ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے دوران روزہ؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ایک تو یہ کہ ایمرجنسی والی کیفیت ہے، کسی کو ضرورت ہے، تب تو وہ وجوب کی حد تک بھی پہنچ سکتا ہے کہ اگر واجب کفائی ہے کہ جان کو بچایا جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تب بھی اجازت ہے، لیکن اگر اس صورت میں جب ایمرجنسی نہیں ہے اور ہمارے بلڈ دینے کی وجہ سے ہمیں کمزوری ہو جائے گی روزے میں نقات، تو پھر مکروہ ہے، پھر بعد میں کر لیں۔ ٹھیک ہے، حرام بہرحال اس میں بھی نہیں، یعنی روزے کے باطل ہونے کا سبب بہرحال نہیں ہوگا۔ قبلہ مفتی سہیل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ عام حالت میں روزے میں اگر وہ کسی کو بلڈ دینا چاہتا ہے تو اپنے آپ پر غور کر لے کہ ایسا نہ ہو کہ کمزوری غالب آ جائے۔ کمزوری غالب آنے کا خدشہ ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ نوجوان دیتے ہیں تو پھر جوس وغیرہ پی رہے ہوتے ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں بھی نہیں دینا چاہیے تھا، تو اس پر غور کر لیں۔ اگر ایسا ہے تو افطار کے بعد دے دے، لیکن اگر کسی کی جان کا معاملہ ہے تو دے دے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اور شوگر ٹیسٹ کا بھی سوال آیا؟ شوگر ٹیسٹ میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ بیسیکلی اس میں خون آپ کا نکل رہا ہے، صحیح ہے، اندر کوئی چیز نہیں جا رہی۔ ہاں صحیح ہے۔ مفتی عامر صاحب، یہ آپ اس پلیٹ فارم سے کہیں گے کہ بہرحال یہ بلڈ ٹیسٹ کی فقہی حوالے سے بات ہو گئی، لیکن اگر کوئی اس پریکٹس میں ہے کہ بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے تو اس پریکٹس کو رمضان میں ڈسکنٹینیو نہ کرے، بلکہ اگر کوئی نہیں بھی دیتا ہے تو رمضان میں اس کو عادت بنا لے۔ یہ میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں، تقریباً ہر سال زیر بحث آتا ہے، لیکن ہمیں باقاعدہ ہر سال جو تھیلیسیمیا کے جو سینٹرز ہیں، جو بچے ہوتے ہیں جن کو پورے کا پورا خون چینج ہوتا ہے باڈی میں، ان کے لوگ باقاعدہ ہم سے رابطہ کر کے، کچھ لوگ روتے ہوئے التجا کرتے ہیں ہم سے کہ خدا کے لیے آپ نے نشریات میں لوگوں کے بارے میں بات کریں، ہمارے بچے جو ان کی زندگی موت کے لالے پڑ جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، چونکہ بلڈ ڈونیشن میں ایک دم سے کمی آتی ہے اور ان بچوں کے لیے خونی زندگی ہے۔ تو آپ کہیں گے اس پلیٹ فارم سے کہ بھائی دیں بالکل، بلکہ رمضان میں زیادہ دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل کسی کی مدد کرنا، جان بچانا، یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک خدمت انسانیت ہے، اور خاص طور پہ جن پیشنٹ کا آپ نے ذکر کیا تھیلیسیمیا کے حوالے سے، ان کو واقعی مطلب ایک ضرورت پڑتی ہے، نو ڈاؤٹ۔ تو رمضان کی وجہ سے خدا رہا اس کو آپ موقوف نہ کریں، بلکہ رمضان کی وجہ سے جو نہیں دے رہے وہ بھی دینا شروع کر دیں، تاکہ آپ کو رمضان کی وجہ سے انسانیت کی خدمت کا اجر و ثواب ملے۔ ہاں، اگر کسی کو اندیشہ ہے تو افطار کے بعد احتیاط کر لے، لیکن اگر کسی کو یہ اندیشہ نہیں ہے تو وہ افطار کا انتظار نہ کرے، بے شک کرے، بالکل دینا چاہیے، باعث اجر و ثواب ہے، اور یہ سمجھ لو کہ ہماری پہچان ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے خون دینے کے لیے، جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ واہ واہ۔ مولانا عمران بھائی سے اس پہ فرمائے گا، بظاہر حقوق العباد کا یہ معاملہ لگ رہا ہے نا، تو اس پہ سوال بھی آیا تھا ایک، تو آپ بتائیے گا، اس پہ 2 جملے فرمائیے گا کہ جس طرح حقوق اللہ کی اہمیت اور اس پر ہم بات کرتے رہتے ہیں، کوئی بھی ایسا عمل انجام دینا جو بظاہر جس میں نماز نہیں پڑھ رہا، بظاہر میں روزہ نہیں رکھ رہا، لیکن وہ میرا عمل کسی دوسرے مسلمان کی خوشنودی کا سبب بن رہا ہے، کہ بالکل ویسی عبادت کے زمرے میں آئے گا یہ بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال سے مجھے یاد آ گیا کہ بیائی نہیں یہی سوال آج سے کوئی 12-13 سال پہلے جنید جمشید مرحوم نے فرمایا، اور اسی سیٹ پہ فرمایا اچھا کہ اسلام میں انسانیت کی خدمت کا، خدمت خلق کا کیا تصور ہے؟ ہاں، تو میں نے کہا جی نبوت اور خلافت کا ہمیں تعارف ہی خدمت خلق سے ملتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جب اماں خدیجہ کے پاس پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو تشریف لاتے ہیں، گھبراہٹ کی کیفیت،
تو امی جان نے جو 5 اور صاف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان فرمائے ان کا تعلق خدمت خلق سے تو تھا. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق, کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں, ہر آنے والے کا اکرام کرتے ہیں, جس کا کوئی سہارا نہیں آپ اس کا سہارا بنتے ہیں. آپ جیسے بندے کو اللہ ہمیشہ عزت کی چوٹیوں پہ ہی پہنچائے گا. اور یہی تعارف سیدنا صدیق اکبر جب مکہ مکرمہ چھوڑ کے جانے لگے تو ابن دغنہ نے یہی 5 الفاظ, حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ اماں خدیجہ نے یہی الفاظ فرمائے ہیں, تو اماں خدیجہ والے الفاظ ابن دغنہ نے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں فرمائے. اس لیے حدیث پاک میں تھا خیر الناس من ينفع الناس, سب سے بہترین انسان ہے ہی وہی جو انسانیت کو نفع پہنچائے. نماز روزہ زکوٰۃ وہ اپنی جگہ اللہ کو اس کو جواب دینا, اس کا الگ کھاتا ہے, وہ الگ کاروبار ہے, یہ الگ کاروبار ہے, یوں کہہ لیں. اس میں ایک جملہ اضافی بھی کر دیا, کبھی کبھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں, مطلب یہ پتہ نہیں میرا ایک ان پٹ ہے, آپ بتائیں کہ یہ رائے ٹھیک ہے یا نہیں, میں رائے کی صورت میں نہیں بلکہ سوال کی میں کر رہا ہوں کہ کچھ چیزوں کا موازنہ لوگ شروع کر دیتے ہیں جس کی موازنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ دونوں کو آپس میں کوئی ضد, کوئی لڑائی تھوڑی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کوئی ایک طبقہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے او بھائی یہ نماز روزہ یہ سب رہ جانا ہے, بندوں کی خدمت کرو. جیسے حقوق اللہ کوئی اس کا کوئی ولن ہے, خدا نہ خاصہ حقوق العباد ہیرو ہے. اور ایک اور بھی معاملہ ہے, او بھائی باقی یہ تو سب ڈرامے بازی ہے, یہ بس اللہ کیا. تو کوئی مقابلے کی کوئی لڑائی تو نہیں ہے نا ان دو چیز, یہ دونوں چیزیں ضد تو نہیں ہے نا ایک دوسرے کی, تو ان تقابل کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ مطلب حقوق العباد بھی امر خداوندی کی وجہ سے واجب ہے. جی اللہ نے کہا ہے اس لیے. واہ 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 واہ, تو وہ بھی پلٹتے وہی حقوق اللہ کی طرف ہی. واہ واہ واہ, وہی بات ہے, اس میں کوئی آپس میں ضد نہیں ہے بلکہ مکمل ہے ایک دوسرے کے, کمپنسیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. اور جہاں تک وہ خون کی بات ہے تو مجھے وہ روایت یاد آئی, البتہ گوشت کے لیے, لیکن آپ اس سے تنقیح منات کر سکتے ہیں کہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے گھر میں اپنی ایک زوجہ سے یہ فرمایا کہ یہ گوشت ہے اس کو تقسیم کر دیجیے گا, انہوں نے کہا کہ کچھ دے دیا ہے کچھ رہ گیا ہے, تو حضور نے فرمایا کہ جو دے دیا ہے وہ رہ گیا ہے. تو یہ جو خون ہے یہ تو ختم ہونا ہے نا, جو دے دیا ہے وہ رہ گیا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو کچھ تمہارے پاس سے ختم ہو جائے گا جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جائے گا. تو جو اللہ کے بندوں کو دے دیا ہے نا وہ نہیں ختم ہونے والا, وہ باقی رہنے والا ہے. پھر وہ خون باقی رہنے والا ہے, اس کی تاثیر باقی رہنے والی, اس کا اجر باقی رہنے والا ہے, اس کا اثر باقی رہنے والا ہے. اور اس میں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو گھر کے باہر تو پھر بھی کر لیتے ہیں لیکن گھر کے اندر شوہر, زوجہ, بہن, بھائی اس کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے. تو جو حقوق العباد کا معاملہ ہے نا وہ بھی خالی آپ 40 دوسرے لوگوں کو میسج نہ کریں کہ شب برات پر اور اس پر, پہلے دیکھیں کہ آپ نے وہ حق ادا کیا ہوا ہے. بہن کا حق تو نہیں کھا کے بیٹھے ہوئے وراثت میں, ماں باپ کو تو آپ کے والدین تو نہیں ہوئے ہوئے. اور یہ دو طرف معاملہ ہے. ہمارے آپ کے والدین پہ پہلی رمضان کو گفتگو ہوئی جب کہ اللہ سب کو معاف کر دے گا اس مہینے میں, لیکن آپ کے والدین کو, تو اس پر بعض لوگوں نے تبصرہ کیا اور بالکل صحیح فرمایا. انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب یہ بھی تو کہیے کہ کچھ والدین ایسے ہیں جو اپنے بیٹے کو مجبور کرتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دو. کچھ والدین ایسے ہیں کہ جو ایک بیٹے کو حق دیتے ہیں وراثت کا, دوسرے کو پورا محروم کر دیتے ہیں. تو یہ بھی اتنا ہی غلط ہے. یہ تو جب والدین کا حق ہے تو اتنا ہی فرض بھی ہے. کیا بات, اس طرح سے صحیح بالکل. اور اسی میں ایک بات اور بتائی جائے گا کہ حقوق العباد کی اگر بات ہو رہی ہے تو ایک تو ہے کہ کسی کو خون دینا, اور یہ ایک ہے کہ میں ویسے بظاہر کچھ نہیں کر رہا, خوش اخلاقی سے پیش آ رہا ہوں کسی سے, یا کوئی ایسا بول رہا ہوں, یا ایسا مسکرا رہا ہوں جیسے اگلے بندے کو اچھا لگے. یہ بھی ایک قسم کا صدقہ, یہ بھی ایک نیکی ہے. دیکھیں میں نے حدیث پاک پڑھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ یعنی بندہ مومن کسی کے گھر کھانا بھیجتا ہے نا تو اس میں کتنے لوگوں کا ثواب ہوتا ہے, کتنے لوگ حصے دار ہوتے ہیں. نمبر 1, گھر کا سربراہ چیزیں لایا اور اس کی بیوی نے چیزیں بنائیں, اس کا خادم دے کر آیا, یہ سارے کے سارے اس کار ثواب میں شامل ہیں. واہ واہ کیا بات ہے, اس کار ثواب میں شامل ہے. ہمارے یہاں مسئلہ پتہ ہی کیا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ بہت اچھا ہے, اور وسیم صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ جانے ہیں. یہ معاملہ اسی لیے ہوتا ہے کہ بھائی نمازیں پڑھو, روزہ رکھو, بس حج کر لیا, زکات یہ چھوڑو. اچھا وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ضروری نہیں, یہ ضروری ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, کہ مشرق کے مغرب کی طرف رخ کرنا یہ اصل نیکی نہیں ہے. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین, ایمانیات کی بات آ گئی. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. تو جو قرآن کہہ رہا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, لطف آ گیا. کیا کہنا, کیا کہنا. دکھائیے اگلا سوال دکھائیے گا, مفتی عامر صاحب سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میں روزہ کا تیاری کر رہی تھی تو سڈنلی میں جب کیچ اپ اور وہ
ڈال رہی تھی تو وہ میں نے کھا لیا مطلب حلق سے نیچے ایکسیڈنٹلی میرے اتر گیا. اس کے بعد مجھے ریئلائز ہوا میرا تو روزہ ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہر سال جو ہے نا مفتی عامر صاحب کیچپ چلا جاتا ہے منہ میں. یہ 2025 میں بھی گیا تھا, آپ یقین کریں, یہ 26 میں بھی گیا ہے, دوسری رمضان کو ہی جاتا ہے, اور یہ ہاں شروع میں زیادہ جاتا ہے پھر عادت ہو جاتی ہے. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ تیاری کر رہی تھی افطاری میں غلطی سے کیچپ چلا گیا, پھر یاد آیا کہ او ہو روزہ ہے. تو ابھی کیا ہوا, کیچپ کا تو پتہ نہیں کیا ہوا, یا پتہ ہے روزے کا کیا ہوا. انسان جو ہے نا, دیکھیں الانسان اول الناس, جو پہلا انسان ہے بھولنے میں بھی پہلا ہے, اس کو نسیان ہوتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطا والنسیان, میری امت سے خطا اور نسیان جو ہے وہ مرفوع ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے ہماری طبیعت اور ہماری جو شرست ہے اس کو پیش نظر رکھ کے یہ ہم سے مرفوع کر دیا. کیونکہ قصداً روزہ توڑنا مقصود نہیں تھا, پیٹ بھرنا مقصود نہیں تھا, کوئی غذائیت اور لذت حاصل کرنا مقصود نہیں تھا, بے خیالی میں ہو گیا. تو بے خیالی میں ہو گیا, آپ روزے کو کنٹینیو کریں انشاءاللہ, آپ کا روزہ باقی رہے گا. فقہ جعفریہ میں بھی کیچپ کا یہی ہے, کیچپ ہو یا کوئی اور سوس, کیچپ کے علاوہ کوئی تو اور بھی ہو تو یہی. اچھا ٹھیک ہے, یہ صرف کیچپ تک محدود نہیں ہے جی. ٹھیک ہے جی, اچھا دکھائیں, اگلا سوال سنائیے گا جی. میرا ایک دن کا ڈیلی کا سفر اس طرح ہے کہ آدھا گھنٹہ جانے میں لگتا ہے اور آدھا گھنٹہ آنے میں لگتا ہے. یہ تقریباً مجھے 70 کلومیٹر پڑتا ہے ود ان سٹی. تو کتنے سفر پہ روزہ قصر ہو جاتا ہے؟ صحیح, کراچی میں تو آپ 3 گلیاں میں چھوڑیں تو آدھا گھنٹہ تو ویسے ہی لگ جاتا ہے. لیکن یہ میں نے پہلی بار سنا روزہ قصر. ہاں روزہ نماز قصر تو سنی, نماز, ہاں نماز قصر ہوتی ہے. صحیح ہے. ود ان سٹی تو کتنا بھی ٹریول ہو چکے, بہت بڑا شہر ہے. آپ کے میلبرن میں اتنے بڑے بڑے راستے ہیں کہ ایک جگہ دوسرے جگہ آتے بندے کا دم نکل جائے. سڈنی میں میرا ہو گیا ویسے, مطلب یعنی آپ جہاں رہتے ہیں مطلب اللہ آپ کی زبان مبارک فرمائے. لیکن یہ کہ ود ان سٹی آپ 70 کلومیٹر جیسے انہوں نے کہا, اس سے بھی روزہ تو رکھنا ہے. بہرحال اس سے وہ روزے کی والی مسافر والی معافی نہیں ہے. یعنی ود ان سٹی کسی کی جاب ایسی ہے مثال پہ کہ شہر کے ایک کونے پہ رہتا ہے اور دوسرے کونے پہ کام ہے, تو 100 کلومیٹر بھی ہو جائے تو چونکہ شہر کے اندر ہے تو روزہ تو ہوگا ہی نا. جی, ایک قول رہا ہے کچھ فقہا کا کہ بہت بڑے شہروں کا ایک مسئلہ انہوں نے الگ بیان کیا کہ جس میں اتنا سفر ہو جائے تو پھر اس میں بھی روزہ اس کو چھوڑ دینا ہوگا اور اس کے الگ احکامات ہیں. لیکن اس وقت جو موجودہ فقہا اور جو رائج نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر ود ان سٹی بہت بڑا شہر بھی ہے, وہ شہر سے باہر نکلتے ہوئے پھر احکام چھوٹے شہر کے اور بڑے شہر کے بدل جاتے ہیں, وہ الگ ہے. لیکن یہ کہ ود ان سٹی اگر وہ 70 کلومیٹر 80 کلومیٹر بھی آ جا رہے ہیں, اس سے روزہ رہے گا ان کا. اب بات نکل آئی ہے تو آپ بتا دیجیے, پھر آپ حناف کے بتا دیجیے گا کہ آپ شہر کے بارڈر سے نکل گئے تو اب کتنے سفر پہ روزہ نہیں ہوگا. وہ فقہ جعفریہ کے مطابق یہ ہے کہ 22 کلومیٹرز آپ آگے چلے گئے ہیں اپنے شہر سے. ہاں, اس میں بھی اگر کثیر السفر ہے, کسی کا روزانہ کا کام ہے, بار تو ایسا بہت ہوتا ہے نا کہ وہ رہتے کسی شہر میں, جاتے کسی شہر میں کام کرنے کے لیے, شارجہ رہتے ہیں, دبئی جاتے ہیں کام کرنے کے لیے, اسی طریقے سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ جاتے ہیں, 1.5 گھنٹے کے سفر پہ جاتے ہیں, کیٹیگری میں وہ کثیر السفر ہو جائیں گے. کثیر السفر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کو ہر مہینے پتا ہے کہ مجھے اپنے کام کے لیے 10 دن تو سفر کرنا ہے مہینے میں, تو ایسا شخص وہ جا بھی رہا ہے تو رمضان کے علاوہ بھی نماز تو قصر نہیں پڑے گا, وہ نماز پوری پڑے گا. وہ اگرچہ کہ ظاہر میں مسافر ہے لیکن چونکہ کثیر السفر ہے وہ الگ معاملہ. لیکن کثیر السفر کے علاوہ کوئی مسافر ہے تو 22 کلومیٹر چلا گیا, یعنی آنا اور جانا ملا کر 44 ہو جائے. معیار 44 کلومیٹر سے, تو اب آنا جانا ملا کر ہو جائے یا ون وے 44 ہو جائے یا آنا جانا ملا کر 22 ہو جائے, تو ایسی صورت میں پھر وہ نماز قصر ہو جائے گی, پھر وہ روزہ بھی ساقط ہو جائے گا. اب وہ چاہے تو بھی روزہ نہیں رکھ سکتا, نہیں رکھ سکتا, سوائے اس کے کہ ظہر کے بعد کا سفر کرو. پھر اس کی اپنی ڈیٹیل ہے کہ اگر اس دن ظہر کے بعد نکلا ہے تو اس نے جو روزہ رکھ لیا, اب وہ اس نے روزہ جاری رکھے گا. پھر وہ چاہے اس کا وہ سفر ہو بھی چکا ہے, چونکہ ظہر کے بعد سے پھر وہ روزہ جاری رہتا ہے, پھر وہ جہاں پہنچے گا اس وقت کے مطابق افطار کر لے, اگلے دن کا پھر نہیں رکھے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ایک ظاہر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ پھر ہر مسئلے سے بہت سارے مسائل نکلتے ہیں, تو یہاں جو جتنا سوال ہے اس کا جواب وہ دیتے ہیں. پھر اس میں اگر ifs and buts ہیں, ظاہر اس کی اپنی ڈیٹیلز ہیں, اور انصاف کی بات ہے کہ یہاں ہم اتنا کم وقت دے رہے ہوتے ہیں کہ پھر وہ ہر چیز کی جزیات میں جانے کا وقت نہیں ہوتا, تو سوال کی حد تک جواب محدود ہوتا ہے. باقی وہ ایک کہہ دیتے ہیں کہ پھر اس کی اپنی تفصیل ہے. پھر مفتی عامر صاحب اس پہ کچھ فرق ہے میرا خیال ہے. ہاں, مائلز میں ہمارے یہاں پہ فرق ہے. جی. باقی رہا کہ شہر کے اندر تو قصر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. صحیح. شہر کے باہر کا جو آپ نے پوچھا, تو ہمارے یہاں پہ 92 کلومیٹر ہے,
اچھا 92 جو یہاں 44 ہے وہ یہاں 92 ہے. جی ہاں، یہاں وہاں پہ 92 کلومیٹر صحیح ہے، ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو اگر مائلز میں لے جائیں تو تقریباً 56.5 یا 57 آپ لے لیں کہ اتنا اگر سفر جو ہے وہ ہے. تو پھر وہ شہر سے نکلنے کے بعد اگر روزہ نہ رکھنا چاہیے یہ رعایت ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ سفر میں، اتنے چھوٹے سفر میں، نارمل سفر میں، روٹین میں آنا جانا ہوتا ہے تو خود شوق سے رکھتے ہیں. تو اگر رکھ لیں تو ان کو اجازت ہے، ان کا رمضان کا روزہ اور اس کی فضیلت ملے گی. لیکن سفر میں چونکہ بہرحال آج ہزاروں سہولتوں کے باوجود، مطلب کار دیکھ لیں آپ، تیز ترین سفر دیکھ لیں، اے سی کار ہے، سب سہولتیں موجود ہیں، لیکن بہرحال دقت ہوتی ہے جو گھر میں سہولت ہوتی ہے، جو گھر میں جو فیسلیٹیٹ ہوتی ہیں وہ سب نہیں اویلیبل. تو لہٰذا اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل آ گیا. یہ ایک مفتی یہ مولانا رامش نے بتا دیجیے گا، وہ کہتے ہیں نیت تو آڈیو کی صورت میں، لیکن وقت نہیں ہے تو میں ویسے ہی بول دیتا ہوں کہ نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں. تو کیا لفظی نیت روزے کی نہیں بھی کی تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس میں؟ اس میں کوئی مسئلہ نہیں، دل سے نیت کر لی تو وہی کافی ہے. یہ فارمولہ تمام شرعی احکامات پہ آپ عمرے کا آغاز کر رہے ہیں، آپ نے کہا نہیں کہ میں اپنے عمرے کا آغاز کرتا ہوں، میں اپنے طواف کا آغاز کرتا ہوں، میں نماز، یا کوئی ایکسیپشن؟ زبان سے کہہ دینا بہتر ہے، لیکن اگر زبان سے نہیں کہتا تو ادا ہو جائے گا. نیت کرنا اصل ضروری ہے، پتہ ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں، لیکن زبان سے ادا کرنا اس کو پسند کیا گیا ہے. اگر کوئی خدا نہ حاصل نہیں کہتا تو وہ فرض ادا ہو جائے گا، وہ چیز ادا ہو جائے گی. اسی مقصد لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی روزے میں کبھی کبھی مغالطہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ آج میں 5واں روزہ رکھ رہا ہوں، وہ پتہ چلا تو چھٹا تھا یا چوتھا تھا، اس سے روزہ تو نہیں؟ وہ تو ضرورت ہی نہیں ہے، تو 5واں چھٹا کہنے کی ضرورت ہی نہیں. روزہ ہے وہ ٹھیک ہے کافی. کوئی اس میں ایکسیپشن تو نہیں ہے کہ فلاں جو عبادت ہے اس میں تو زبان سے کہنا ضروری ہے ہی نیت، یا نہیں سب میں؟ جہاں پر بھی نیت کی بات آئی ہے نا تو فقہائے کرام نے یہی فرمایا ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. ہاں ٹھیک، صحیح ہے، دل میں آپ کا ارادہ ہے تو زبان سے کہہ لینا مستحب ہے. اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عربی میں کہنا نہیں، یہ آپ اپنی مادری زبان میں بھی کہہ لیجئے، مستحب ہے. نہیں کہا، دل میں نیت ہے، ہو جائے. تو ہاں اس میں یہی ہے معاملہ. ایسے یہ رمضان کی کیا برکت ہے کہ کچھ ایسے افعال ہیں کہ جس میں نیت نہیں بھی تب بھی اللہ اجر دیتا ہے. مثلا سانس لینا، واہ واہ واہ، نیت تو نہیں، سانس لینے میں نیت تو نہیں کر رہے ہوتے. انفاسکم فی تسبیح. صحیح، واہ واہ کیا. جی آپ جو آپ نے شروع میں بات کی وہ لوگوں کو نفع پہنچانے کے اعتبار سے ایک بڑی اہم گزارش عرض کرنا چاہوں گا. آقا کریم علیہ صلاۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ باقاعدہ سوال کیا صحابہ سے، سأخبرکم من المسلم، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ مسلمان کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ ورسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے. تو آپ علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، کہ میرے اور میرے رب کے کاغذوں میں کامل مسلمان ہے ہی وہی جس سے انسانیت کو سلامتی پہنچے. واہ واہ. بخاری مسلم میں المسلم من سلم المسلمون کا لفظ ہے، لیکن خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے انسانیت عالمگیر خطبہ، اس لیے بدر کو بھی یوم الفرقان کہا ہے کہ یہ فرق کرنے والا بین الحق والباطل، کہ جو انسانیت کو نفع پہنچائے گا. اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض فاما الزبد فيذهب جفاء، جو انسانیت کو نفع پہنچائے گا وہ اس دنیا میں رہنے کے قابل ہے، عزتوں کے قابل ہے. کیا کہنا کچھ کہہ رہے ہیں مفتی عامر صاحب؟ وہ آپ نیت کا پوچھ رہے تھے، جاننا چاہ رہے تھے، تو ایک جگہ میں نے نکالی ہے جہاں پہ نیت اوائڈ کر دی جائے گی، ہاں مگر ورڈ جو ہے وہ میٹر کرتے ہیں. وہ کون سی ہے؟ جب نکاح ہوتا ہے نا تو دولہے کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے صرف ارادے سے کام نہیں چلے گا وہاں. مفتی صاحب اگر وہ نیتوں سے ہونے لگا پتہ نہیں کتنوں کی نیتیں کیا کیا ہوں گی. اور نیت میں نے کہا آپ تجسس میں، تو میں وہ جگہ دیکھیں. ہاں جو لوگ اس جواب کے عمومی پن میں خوش ہوئے ہیں ان کے لیے مفتی عامر صاحب نے بتا دیا ہے کہ یہ نکاح جو ہے وہ اس معاملے میں کوئی رشتہ بنے گا یا ٹوٹے گا صرف نیت سے نہیں، وہاں پہ لفظ ہر حال میں اس کے لیے الفاظ چاہیے. نظر قسم عہد تھوڑا سا نظر قسم عہد کا بھی فکر نظر، ہاں وہ پھر الگ اس کے الفاظ تھوڑے سے دبے ہوئے بھی ہوں تو قاضی صاحب کہتے ذرا اونچا بولو، اونچا بولو. ہاں ٹھیک. اچھا اس میں ایک بات بالکل نکاح میں نہیں، اچھا وہ تو بات ہو گئی. حق العبد کے حوالے سے آج ہر کوئی کہتا ہے کہ ہماری غیب سے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. حدیث پاک میں ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے. کیا کہنا ہے، کیا کہنا. جزاک اللہ، بہت نوازے، بہت شکریہ. جاتے ہوئے سر مولانا کمار صاحب نے کہا کہ نظر، عہد، قسم، منت ان کے اپنے مسائل ہیں، وہ جب تک آپ کہیں نہیں، فقہ جعفریہ کے عنوان سے کم از کم کہہ رہے ہیں، وہ جب تک کہیں نہیں ہوتی، اس کی اپنی ڈیٹیلز ہیں، موقع ملا تو وہ ڈسکس کریں گے ہمارے یہاں بھی ہے، وہ اہل سنت میں بھی، اس میں انشاءاللہ موقع ملا تو کل پرسوں بعد بھی کر لیں گے انشاءاللہ. ایک بریک لیتے ہیں، کوئز کے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. سیگمنٹ کا عنوان ہے شان علم. آتے ہیں بریک کے بعد.